حضرت سیدنا ابو حیثم رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بحری سفر پر روانہ ہوا۔ ہماری کشتی سمندر کے سینے کو چیرتی ہوئی جانب منزل جا رہی تھی۔ ہم لوگ بہت ہی آرام سے جا رہے تھے۔ ہماری کشتی ایک جزیرے کے قریب پہنچی تو ہم نے اپنی کشتی کو روک دیا۔ جب ہماری کشتی رکی ہم لوگ اترے، جزیرے کے اندر گئے۔ تھوڑا اندر پہنچے، وہ بہت ہی بھیانک جزیرہ تھا، بہت ہی ہولناک جزیرہ تھا، اور وہاں کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہماری نگاہیں جہاں تک دیکھ رہی تھیں ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم تھوڑی دور چلے اور دل میں یہ خیال تھا کہ یہاں کوئی عجیب شے مل جائے، کوئی عجیب چیز مل جائے جسے ہمیں دکھ جائے، ہم اسے دیکھ لیں۔ ہمارے دل میں یہی تمنا تھی۔ کوئی شے نظر نہیں آئی، کوئی چیز نہیں دکھی۔ ہم ایک طرف اکیلے چلنے لگے، جا رہے تھے، دل میں یہی خیال تھا کہ کوئی ہولناک چیز مل جائے، کوئی عجیب شے مل جائے۔ دیکھا دور ایک گھر بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم نے اس گھر کو دیکھا ہم سمجھ گئے کہ یہاں کوئی نہ کوئی ضرور عجیب شے موجود ہوگی، کیونکہ یہاں دور دور تک کسی کا آنا جانا نہیں ہے۔ ہماری کشتی یہاں رکی تو ہم اس جزیرے پر رک گئے کہ اتنا بھیانک، اتنا ہولناک جزیرہ، انسان کا تو وجود ہی نہیں یہاں پر کون آ سکتا ہے؟ تو سوچنے لگے، واپس چلے آئے اپنے ساتھیوں کے پاس۔ کہنے لگے بھائیو، آپ کی اگر اجازت ہو تو ایک رات ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اجازت دے دی، بولے بھائی اگر آپ بھی رکنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کے لیے یہاں ایک رات رک سکتے ہیں۔ وہ لوگ رک گئے، ٹھہر گئے، لیٹ گئے۔ اب ان کے جب ساتھی لیٹ گئے تو یہ اٹھے۔ پھر اسی بھیانک رات میں، اب رات بھی زیادہ ہو گئی تھی، جب رات کا سناٹا ہوا تو وہ جزیرہ اور بھیانک لگنے لگا، اور زیادہ بھیانک، ہولناک لگنے لگا۔ اب یہ اسی کی تلاش میں نکلے، دیکھا وہی گھر موجود تھا اور وہ سامنے سے نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ رہے تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ یہاں جا کے مجھے عجیب شے ملے گی۔ اب یہ اس کی طرف چلتے رہے یہاں تک کہ اس گھر کے قریب پہنچ گئے، اس گھر میں گھسے۔ جیسے اس گھر میں گھسے وہاں بہت بڑی تھال موجود تھی، بہت بڑی تھال رکھی ہوئی تھی، اور ایک گھڑا رکھا ہوا تھا، لیکن گھڑے میں پانی نہیں تھا۔ تھال موجود تھی، تھال میں کھانا نہیں تھا۔ یہ سوچنے لگے یار یہاں کون آتا ہے، کون اس تھال میں آ کے کھانا کھاتا ہے، کون اس گھڑے سے پانی پیتا ہے، چلو پتہ لگاتے ہیں۔ یہ ایک جگہ پر چھپ گئے اور چپکے سے دیکھنے لگے کہ لگ رہا کوئی آئے، اب آئے۔ بہت دیر تک انتظار کرتے رہے۔ دیکھا سامنے سے ایک آواز آ رہی تھی کہ کوئی آ رہا ہے، کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی، کسی کے قدموں کی آہٹ لگ رہی تھی، کوئی آ رہا ہے۔ ابھی دور تھا کوئی شخص، اس کے سفید کپڑے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لگ رہا ہے کوئی آ رہا ہے اور اسی گھر میں آئے گا۔ یہ دیکھتے رہے، وہ آتا رہا یہاں تک کہ قریب آ گیا تو انہوں نے دیکھا اس کا چہرہ بڑا نورانی تھا، اس کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا، اس کا لباس سفید تھا۔ وہ آ کے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ جیسے اپنے گھر میں گھسا، وہی تھال جو موجود تھی، کھانا نہیں تھا اس میں، لیکن وہ کھانے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کھا رہا ہے، حقیقت میں اس میں کھانا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ جب کھا چکا تو گھڑے کے پاس آیا، پانی پینے لگا۔ پانی تو تھا ہی نہیں، لیکن وہ پانی پینے لگا۔ کھانا کھا لیا، پانی پی کے وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ پوری رات عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا۔ جب فجر کا ٹائم ہوا نا تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا اور میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ جب اس نے سلام پھیرا، مجھے دیکھا، کہا تم کون ہو اور میری بغیر اجازت کے میرے گھر میں کیسے گھس آئے؟ کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں، میں کوئی آپ کو ہانی پہنچانے نہیں آیا ہوں، کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ہم لوگ جا رہے تھے، ہماری کشتی یہاں پر رکی تو ہم لوگ یہاں آ گئے۔ بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس تھال سے کھانا کھایا، کیا کھایا؟ اس تھال میں تو کچھ موجود نہیں تھا، ہم نے دیکھا بھی تم جب کھا رہے تھے تو مجھے تو کچھ لگ نہیں رہا تم کھا رہے تھے، لیکن حقیقت میں تم کھاتے ہوگے۔ اس گھڑے سے تم نے پانی پیا، اس میں پانی تو موجود نہیں ہے، کیا تم نے پیا؟ وہ کہنے لگا یہ جو تم دنیا کا کھانا کھاتے ہو نا، وہ میں دنیا کا کھانا نہیں کھاتا ہوں، اس میری تھال میں دنیا کا کھانا نہیں ہے۔ تم دنیا کا پانی پیتے ہو نا، میرے گھڑے میں دنیا کا پانی نہیں ہے،
میں دنیا کا پانی نہیں پیتا، مجھے میرا اللہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، میں یہاں اللہ سے راضی ہوں اور میں اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر حاضر ہوں اور اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں۔ تو ابھی یہ باتیں چل رہی تھیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کہنے لگا کہ اس سے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ تم اس جزیرے میں، اس ہولناک جگہ میں عبادت کر رہے ہو، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ تم شہر میں چلو، شہر میں جا کے لوگوں کی خیر خواہی کرو، لوگوں کی مدد بھی کرو، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی جاؤ۔ وہ انسان کہتا ہے، وہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ جو تم بول رہے ہو نا، میں سب کرتا ہوں۔ اس نے کہا بہت دور ایک بستی نظر آ رہی ہے، میں اس بستی میں جاتا ہوں، لوگوں کی خیر خواہی بھی کرتا ہوں، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہوں، با جماعت نماز بھی ادا کرتا ہوں، اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے میں اسے دیکھنے کے لیے بھی جاتا ہوں۔ میں سب کام کر کے فراغت کرنے کے بعد میں اسی ہولناک جگہ میں آ جاتا ہوں، اسی جزیرے میں آ جاتا ہوں، یہاں میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ہے، میں اطمینان کے ساتھ اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہاں مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں مجھے کہنے والا کوئی نہیں ہے، اور اسی جزیرے میں اپنے پوری رات عبادت میں گزار دیتا ہوں، پوری رات عبادت کرنے لگتا ہوں۔ ارے یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے اور پھر اس جزیرے میں آتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، پوری رات نمازوں میں گزار دیتے ہیں، پوری رات اللہ کو راضی کرنے لگتے ہیں۔ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم اپنی مسجدوں میں کتنا جاتے ہیں، عید اور بقرعید پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، عید اور بقرعید پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے عید اور بقرعید پڑھ لی نا، ساری نمازیں پوری ہو گئیں، لیکن یاد رکھیں جب تک تمہاری فرض ہی قبول نہیں ہو رہی ہے، تم فرض ہی نماز ادا نہیں کر رہے ہو، فرض ہی چھوڑ رہے ہو، تو عید اور بقرعید کیسے قبول ہوگی؟ یہ تو نفل نمازیں ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے اسے تو ادا کرو۔ 5 ٹائم کی جو نمازیں فرض ہیں ان کو تو پورا کرو، ان کو تو آ کے پڑھو۔ ارے بھائی مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایما کی حرارت بالوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ تو پھر مسجدیں کیوں بنائیں؟ مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے، مسجدیں وہ آواز دیتی ہیں، وہ بلاتی ہیں، وہ 5 ٹائم بلاتی ہیں، لیکن انسان مسجد میں نہیں جا رہا، انسان اپنے کاموں میں بزی ہے۔ آج اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرو میرے بھائیو، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے، غلط کہتے ہیں۔ سسرال جانے کے لیے ٹائم مل رہا ہے، کام کرنے کے لیے ٹائم مل رہا ہے، سفر کرنے کے لیے ٹائم مل رہا ہے، فنکشن پارٹی میں جانے کے لیے ٹائم مل رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ٹائم نہیں مل رہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا۔ جیسے فنکشن کے لیے ٹائم نکالتے ہو، جیسے سفر میں جانے کے لیے ٹائم نکالتے ہو، ویسے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، سجدے کرنے کے لیے ٹائم نکالا کرو۔ 5 وقتہ نمازی بن جاؤ، اللہ تمہارے گھروں کو آباد فرما دے گا، تمہارے کام میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ جو تم رونا روتے ہو نا کہ ہمارے کاموں میں برکتیں نہیں ہوتی، تو اللہ کو راضی تو کرو، اللہ کی عبادت میں تو لگو، اللہ کا ذکر تو کرو، اوراد و وظائف میں تو لگو۔